من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. صدق الله العظيم. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ارادے میں کامیاب کرنے کے لیے کمرے کو بند کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کے چل پڑے. اللہ رب العزت نے انتظام کیا کہ دروازے کا تالا ٹوٹ کر کے گر گیا. یہ باہر پہنچ گئے. عزیز مصر دروازے پر، آگے یوسف، پیچھے زلیخا. زلیخا نے محسوس کیا کہ تیری چوری پکڑی گئی تو فوری طور پر کہنے لگی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا. اس آدمی کی سزا جو آپ کے اہل کے ساتھ میں برائی کا ارادہ رکھے، سوائے اس کے کہ قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب کے اندر گرفتار کر لیا جائے، کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ایک بچے کے ذریعے سے ظاہر فرما دی کہ دامن کو دیکھ لیا جائے، دامن تار آگے سے ہے یا پیچھے سے ہے. اگر آگے سے ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور پیچھے کا دامن پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں. دیکھنے سے معلوم ہو گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی.
تب عزیز مصر نے یہ کہا کہ تمہاری خطا پر ہو، اپنی بیوی سے کہا تم نے خطا کی ہے، معافی مانگ لو۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا، آگے دوسرا واقعہ ذکر کر۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا کہ زلیخا نے بند کر کے یوسف سے مطلب برانی چاہی، پول کھل گئی، تو ایسی صورت کے اندر یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ آدمی کتنا ہی چھپانا چاہے نہیں چھپ سکتی ہیں۔ چمگوئیاں ہونے لگی۔ تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ 5 عورتیں جو بڑی قریبی تھیں عزیز مصر کے گھرانے سے، جو افسروں کی بیویاں تھیں، ان کو پتہ چلا تو آپس میں یہ کہنے لگی کہ زلیخا کو دیکھیے اپنے غلام کے ساتھ میں ایسا ارادہ رکھتی ہے، خود جو ہے بڑے عہدے کے اوپر ہے، لیکن ایک غلام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، اسی پر دل دے بیٹھی ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے خطا کر لی ہے اور یہ خطا ہی کے اوپر ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا انگلی اٹھانے والے بہت ہو جاتے۔ آپ کسی کو سمجھانے کی بات کیجئے، اس کے اندر بھی کوئی کمی کا پہلو نکال لیں گے، اس لیے کہ آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اچھائی کی طرف سوچ کم چلتی ہے، برائی کی طرف دوڑ کر کے چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نیکی 9 کوس اور بدی 100 کوس۔ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اس کو اتنا پھیلا دیا جاتا ہے، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی زلیخا اور یوسف کا یہ واقعہ چرچا میں آنے لگا، تو عورتوں نے زلیخا کے اوپر لعنت ملامت کی ہے کہ اگر اسے محبت ہی کرنی تھی، اگر اس کو عشق ہی کرنا تھا تو اپنے لیول کے آدمی سے کرتی، کسی افسر سے کرتی، کسی وزیر سے کرتی، کسی شہزادے سے کرتی، کرا بھی ہے تو غلام سے، اور وہ غلام جو خود خرید کر کے اس کا شوہر لایا ہے، ایسے غلام سے محبت کرنا یہ تو گھٹیا درجے کی بات ہے۔ عورتوں کی زبان کے جو طعنے ہوا کرتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ایسے آرے سے چلتے ہیں کہ آدمی چھلنی ہو جاتا ہے۔ اس انداز سے بات کرتی ہے کہ سامنے والا بیکار ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات خرامہ زلیخا کو بھی معلوم ہو گئی کہ تم نے جو حرکت حضرت یوسف کے ساتھ میں کی تھی یہ عام چرچا ہونے لگا ہے۔ تو اب اس نے ایک تدبیر کی کہ جس طریقے سے یہ عورتیں مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، مکر و فریب کر رہی ہیں، ان کے سامنے حقیقت کھول دی جائے۔ تو زلیخا نے ایک مجلس منعقد کی، ایک مجلس لگائی، اور اس مجلس کے اندر جن جن عورتوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ یہ اس کو طعنہ دیتی ہیں، ملامت کرتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، ان تمام کو بلا بھیجا اور مجلس چاروں طرف تکیے لگا دیے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، تکیے لگا دیے تاکہ آرام سے بیٹھ جائیں، اور ان سب کو بلا کر کے بھیج دیا کہ آؤ تمہاری دعوت ہے۔ جب وہ عورتیں آئیں تو ان کو ان کی جگہ پر، تکیوں کی جگہ پر بٹھا دیا اور سامنے پھل لا کر کے رکھ دیے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔ جیسے آج کے دور میں بھی ہے کہ سیب ہوتا ہے تو کاٹ کے نہیں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ کاٹتوں کے ساتھ کالا ہو جائے گا، وہ بندھا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ یہیں سے یہ بات یاد رکھیے کہ جو چیز چھپانے کی ہے وہ چھپی ہوئی رہے تو حسن رہتا ہے،
اور اگر اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیا جائے تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے۔ سیب جب تک چھلکے کے اندر رہتا ہے کتنا عمدہ رہتا ہے، لیکن اگر چھلکا اتار کر کاٹ کر کے پلیٹ میں رکھ دیا جائے اور 2 منٹ آپ بات کرتے رہیں تو وہ اپنا رنگ بدل کر کے کالا ہو جاتا ہے۔ ہوتا نا مولوی صاحب ایسے ہی؟ اس لیے ایسے ہی نیمبو ہے کہ جب تک بند ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر کاٹ کر کے رکھ دیا جائے تو آپ کے منہ کے اندر پانی آنے لگے گا، آپ کا ذائقہ بدلنے لگے گا۔ یہی حال عورتوں کا ہے کہ اگر انہیں لباس کے اندر رکھا جائے تو ان کی عزت وقار مقام رہتا ہے، اور جب ان کے کپڑے کو اتار دیا جائے تو جیسے آپ نے سیب کو دیکھا اس کا رنگ بدل گیا، کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی بازاری عورتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ جیسے نیمبو کاٹ لیا جائے تو منہ کے اندر آپ کے ذائقہ آنے لگتا ہے عجیب طرح کا، برہنہ عورت کو کر دیا جائے تو انسان کا نفس عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چھپانا چاہیے، جیسے سیب ڈھکا ہوا اچھا ہوتا ہے، نیمبو ڈھکا ہوا اچھا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انسان اس بات کو کب سمجھے گا۔ آپ کتنا عمدہ سیب خرید کر کے لے آئیں، کاٹ کے رکھ دیے، خراب ہو گیا تو اب جلدی سے آپ نے جس کے سامنے رکھا ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کا رنگ بدل کر کے عجیب طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے مستورات کا کہ اگر ان کے لباس کو اتار دیا جائے تو کتنی ہی اچھی ہوں، جو شریف لوگ ہوں گے وہ ان کی طرف کو نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ بہرحال تمام کے سامنے فروٹ لا کر کے رکھ دیے اور چھری ہاتھ میں دے دی۔ جب تمام تیار ہو گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام واقعے سے بے خبر، وہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اپنی برات کا اظہار کرنے کے لیے انتظام کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے کے اندر تھے، جب دیکھا زلیخا نے کہ عورتیں ساری آ گئی ہیں، دسترخوان لگا دیا گیا ہے، سب کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی ہے، اب کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے اخرج علیہن، ذرا ان کے سامنے تو آ جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غلام ہے، یہ محسنہ ہے، آقا کی بیوی ہے، بات ماننا، فوری طور سے وہاں سے نکل کے جیسے اس کمرے کے اندر آتے ہیں جس میں یہ عورتیں بیٹھی تھیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جیسے ہی ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے اوپر پڑتی، جیسے خوبصورتی کے اوپر ان کی نظر پڑتی ہے تو تمام کی تمام حیران و ششدر رہ جاتی ہیں، مبہوت رہ جاتی ہیں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور بجائے چھری سے ان پھلوں کو کاٹنے کے اپنی انگلیوں کے پوروے کاٹ ڈالتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا، حاشا للہ، یہ شخص تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا، آج تک ہم نے دنیا میں ایسا حسین و جمیل، خوبصورت، شریف، بزرگ، نیک انسان دیکھا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نیک فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ہاتھ جو کاٹا ہے بے دھیانی اور بے خیالی کے اندر کاٹا ہے۔ جب آدمی کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے تو ہاتھ کہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ ہمیں چھری کہاں پر چلانی ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنا حسن دیا تھا۔ آج ہم ذرا سی کوئی لڑکی ہماری طرف کو لٹو ہونے لگے تو ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا مسکرا کر کے بات کر لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہفتہ اقلیم ہمیں مل گئی ہے، جنت کی حوریں ہمیں مل گئی ہے، اور ایک دو ملاقات کے بعد میں آسمان سے تحت الثری میں بھی جگہ نہیں ملا کرتی ہے، یہ فانی ہوتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا پیچھے آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو حسن بنایا ہے تو آدھا حسن تنہا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حسن پوری کائنات کے اندر تقسیم کیا ہے۔ کتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے۔ ان عورتوں کا یہ حال ہوا جب زلیخا نے دیکھا کہ ان عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کے پوروے کاٹ دیے تو کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہ آدمی، یہی ہے وہ غلام جس کی وجہ سے تم مجھے طعنہ دے رہی ہو۔ تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے کہ انگلیوں کے پوروے کاٹ ڈالیں اور یہ تو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہ رہا ہے، میری کیا کیفیت ہوگی؟ تم نے تو ایک دم سن کر کے کہہ دیا کہ زلیخا نے یوسف سے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، چکر چلانا شروع کر دیا، لیکن یوسف کی جھلک دیکھی ہے تم نے؟ ایک جھلک دیکھ کر کے جب تمہاری انگلیاں کٹ گئی تمہیں احساس نہیں ہوا ہے تو میں بھی تو عورت ہوں، مجھے دیکھو میرا کیا حال ہوگا۔ یہ کہا اور پھر یوں کہا راوتہ عن نفسی، اسی سے میں اپنا جی لگانا چاہتی ہوں، اسی سے میں اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ جب ایک دفعے میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو میں بار بار دیکھ رہی ہوں، رات دن دیکھ رہی ہوں، تو میرا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تم مجھے لعن طعن کیوں کرتی ہو؟ میں اس سے خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں۔ فاستعصم، اور اس نے اپنے جی کو تھام رکھا ہے، یہ میری طرف آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب سن لو، جب میرا راز فاش ہو چکا، اب تک تو تم نے سنا تھا کہ زلیخا اپنے غلام سے چکر چلا رہی ہے، لیکن جب تمہارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے اور میں اقرار کرتی ہوں کہ اس سے میں اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی ہوں، تو دیکھیے اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہیں مانا، اگر اس نے میری بات نہیں مانی، لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو بے عزت کر دیا جائے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈانٹنے لگی، ڈرانے لگی، دھمکانے لگی کہ یا تو میری بات مان جاؤ ورنہ تو میں تمہیں قید خانے میں ڈالوں گی، اور صرف قید خانے ہی میں نہیں ڈالوں گی، وہاں تمہیں ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے گا۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے سب چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن عزت چلی جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، عزت جاتی ہے جانے دے، مال آ رہا ہے تو آنے دے، جو اہم ہوتا ہے آدمی اس کے پیچھے پڑتا ہے، اور جو شریف ہوتے ہیں وہ عزت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری لکھی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد میں اگر کوئی اصح ترین کتاب ہے تو وہ الجامع الصحیح ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے تھے، دریا کا سفر تھا، حضرت کے پاس میں پیسے تھے جو تھیلی کے اندر رکھتے تھے، جس کو میانی کہا جاتا ہے۔ ضرورت پیش آئی کوئی سامان خریدنے کی تو آپ نے وہاں سے تھیلی نکالی تو سونے کی اشرفیہ تھی، وہی دینار چلا کرتے تھے۔ آپ نے نکال کر کے اس میں سے ایک دینار نکالا، برابر میں ایک اور بیٹھا تھا، جیسے دیکھنے والے گھورتے رہتے ہیں، گن لی فٹاک سے کہ کتنی اشرفیاں ہیں، کچھ نہیں کہا۔ وہاں سے اٹھ کے تھوڑی دور کو گیا اور ایک دم شور مچا دیا، میرے 30 درہم، میرے 30 دینار گم ہو گئے، میرے 30 دینار گم ہو گئے۔ پانی کے اندر ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، شور مچا۔ ملا ناخدا جو ہے وہ آتا ہے، پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ کہا میری ایک تھیلی ہے اس میں 30 دینار ہے، وہ گم ہو گئے، کسی نے میری جیب کاٹ لی ہے۔ اس وقت کے اندر 30 دینار کروڑوں کی برابر تھے آج کی دور کے اعتبار سے، اتنی بڑی دولت۔ تو فوری طور پہ اس نے اعلان کرا دیا کہ تمام لوگوں کی تلاشی لی جائے گی، ان صاحب کے، اسے معلوم تھا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام میں مست، پڑھنے لکھنے میں مت،
لیکن جب احساس ہوا کہ اعلان یہ ہو گیا ہے کہ 30 دینار کی ایک تھیلی ہے جو گم ہو گئی ہے اس شخص کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ تیرے پاس 30 دینار تھیلی کے اندر موجود ہیں، اگر تلاشی لیتے ہوئے میرے پاس سے یہ نکل گئے تو میں کیا ثبوت دوں گا کہ یہ میرے ہیں؟ اس نے تو 30 گن کے بتا دیا، چونکہ وہ تو اتنا تیز تھا، ایک نظر میں اس نے گن لیا کہ 30 ہے۔ تو اب اگر میں کہوں گا میرے ہیں تو ثبوت مانگا جائے گا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، بڑے پریشان ہوئے۔ خیر تلاشی لی گئی، ساروں کی تلاشی لی، جتنے آدمی تھے اس کے اندر سوار، کسی کے پاس میں بھی 30 درہم نہیں نکلے۔ تمام لوگوں نے اس کو ذلیل کر دیا کہ تو نے الزام لگایا کسی کے پاس تو ہونے چاہیے تھے، ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ شخص پریشان کہ میں نے تو خود امام بخاری کے پاس میں دیکھی ہے لیکن اب ہے نہیں۔ کوئی بات نہیں، کچھ دیر کے بعد میں جب منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے آپ کے پاس تو 30 دینار تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، آپ نے اپنی جیب کے اندر رکھا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی 30 دینار اگر تم مجھ سے مانگ لیتا تو میں تجھے دے دیتا، لیکن تو نے الزام یہ لگا دیا کہ میرے 30 دینار چوری ہو گئے ہیں۔ اگر چور کا لفظ میرے ساتھ جڑ جاتا تو میں جو لوگوں کی نظر کے اندر مقتدا بنا ہوا ہوں، لوگ جو مجھ سے حدیث حاصل کرنے والے ہیں، پھر ان کا مجھ سے اعتماد ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے دینار کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ 30 دینار کی تھیلی میں نے پانی کے اندر چپکے سے ڈال دی کہ عزت باقی ہے تو دولت پھر آ جائے گی، اور اگر یہ دولت میرے پاس رہی اور تیرے پاس پہنچ گئی تو ہمیشہ کے لیے یہ ٹھپا لگ جائے گا کہ بخاری جو ہے وہ چور ہے، سارق ہے، اس لیے میں نے ڈال دی تھی۔ تو جن لوگوں کے اندر شرافت ہوتی ہے وہ عزت کو اصل سمجھتے ہیں، کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی ما آمرہ لیسجنن ولا یکون من الصاغرین، جس چیز کو میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر اس نے وہ پوری نہیں کی، میری خواہش پوری نہیں کی، تو یا تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ پول کھل گئی۔ اب ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا، تیری محسنہ ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، طبیعت کر رہی ہے، تو تیرا کیا جا رہا ہے؟ اگر اس کی بات کو مان لے، اس کے کام کو کر گزرے تو تیرے پہ کیا فرق پڑے گا؟ تمام عورتوں کے اندر گھر گئے حضرت یوسف علیہ السلام، پریشان۔ ایک دفعہ تو زلیخا کے چنگل سے نکل گئے، آپ باہر چلے گئے تھے، لیکن اب یہ دوسرا ہے کہ پھر آپ پھنس جاتے ہیں، اور تنہا زلیخا نہیں ہے بلکہ یہ عورتیں اور بھی ہیں جو اب زلیخا کا ساتھ دیتی ہوئی کہہ رہی ہیں یوسف مان جا۔ چہار جانب نظر دوڑاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو بھاگنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن جن کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں یا جو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ہر جگہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے اوپر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ اس کنویں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کر کے انہیں مصر کے اندر پہنچا سکتا ہے، اور یہاں پہلی دفعہ بھی زلیخا کے چنگل سے نکال دیتا ہے، تو یہاں بھی یقین ہے کہ اللہ رب العزت ضرور میری مدد فرمائیں گے۔ جب آدمی مکمل تہیہ اور ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتنی ہی پریشانی کے عالم کے اندر انسان ہو جائے، مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
تمام راستے مسدود ہو جائیں پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے دیکھیے کہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اس وقت میں یوں کہتے ہیں یا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے رب مجھے قید میں جانا پسند ہے اس بات سے کہ جو یہ مجھ سے چاہتی ہیں، اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو کہیں میں ان میں مائل نہ ہو جاؤں، آپ مجھے ان سے بچا لیجئے۔ یہ دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز جہاں تمام انسان کی طاقت اور قدرت ختم ہو جائے تو وہاں دعا کام کرتی ہے۔ آدمی کے پاس طاقت اور قدرت بھی ہے، وہاں بھی دعا ہی کام کرتی ہے۔ بغیر دعا کے، بغیر اعانت نصرت خداوندی کے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تاریخوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، ایک عورت اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، بہت کوشش کی لیکن وہ کبھی اس کے چنگل میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دروازے پر وہ آیا تو اس نے اسے اندر بلا لیا اور پھر کمرہ بند کر لیا۔ اب اسے ہر چند کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائے، چاروں طرف سے پھنسا ہوا اس نے دیکھ لیا تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری بات مان جاؤں گا لیکن مجھے استنجے کا تقاضا ہے، مجھے ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے بیت الخلا جانے دیجیے۔ عورت نے کہا اب تو میرے قبضے کے اندر ہے، کہاں بھاگے گا۔ یہ نوجوان بیت الخلا کے اندر گیا اور وہاں جتنی نجاست تھی وہ ساری اپنے بدن کے اوپر لگا لی۔ آج کی طرح کی بیت الخلا نہیں تو بھری رہا کرتی تھی، ساری کی ساری سر سے لے کے پیر تک رگا لی اور اب نکل کے آیا۔ عورت نے جو دیکھا تو گھن آئی اور اسے سمجھتے ہوئے کہ پاگل ہے بھگا دیا۔ اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے بدن کے اوپر نجاست لگائی۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے اندر سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کی تمام خوشبوئیں پھیکی پڑ گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسی اسے ترکیب بتائی اور پھر اس کے بدن کے اندر کہ بظاہر تو نجاست تھی لیکن حقیقت کے اندر اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے طریقہ اختیار کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کتنی ہی حالات کے اندر گھر جائے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمام راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کی کہ اے رب تم مجھے قید خانہ بہتر ہے اس بات سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اگر آپ نے مجھ سے ان کے حیلے مکر و فریب کو دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بے عقل ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ، اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ تمام لوگوں کے ذہن کے اندر بات آ گئی کہ یہ سچے ہیں، حضرت کی تقوی پاکیزگی کا سب نے اقرار کر لیا، لیکن چونکہ بڑا آدمی چھوٹے کو کمتر سمجھتے ہوئے کوئی ترکیب ایسا کرتا ہے کہ الزام اسی کی طرف لگ جائے، تو اگر عزیز مصر براہ راست تمام لوگ براہ راست یہ کہہ دیں کہ زلیخا نے قصور کیا ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ عزیز مصر کی بیوی ہے اس لیے انگلی اس کے اوپر اٹھے، غلام کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے یوسف تم نے ہم سے قید مانگی تھی، اگر تم ہم سے عافیت مانگتے تو ہم تمہیں عافیت دے دیتے، قید خانے کے اندر نہ ڈالتے،
جب ہم پہلی مرتبہ تمہیں بند کمروں سے نکال کر کے بری کر سکتے ہیں تو اب دوسری مرتبہ تمہیں بری نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی دعا مانگے عافیت کی دعا مانگے، کسی اور کی دعا نہ مانگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے محترم ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی، درخواست کی، تو آپ نے انہیں ہمیشہ عافیت کی تلقین کی کہ اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر کرنے کی دعا سے منع فرمایا۔ اللہ سے صبر کی دعا مانگنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ صبر تو تکلیف کے اوپر کیا جاتا ہے، مصیبت کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اللہ سے صبر نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، تو عافیت مل جائے گی تو تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔ بہت سے کیا کہتے ہیں، اس سے تو اچھا یہ تھا کہ میں بیمار ہی ہو جاتا۔ بہت سے کیا کہتے ہیں، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ ہو جاتا۔ ہماری زبانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کے وہ ہو گیا، اس سے بہتر تو یہ کہ ہاتھ ہی کٹ جاتا، کم سے کم زندہ تو رہتا۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر آنکھ نہ جاتی کم سے کم یہ تھا کہ پیر چلے جاتے، بیٹھا ہوا دیکھتا تو رہتا۔ ایسی دعا ہرگز نہیں مانگنی چاہیے بلکہ ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی کہا کہ قید خانے کو ہم نے تمہارے لیے پسند نہیں کیا بلکہ تم نے ہی پسند کیا۔ اگر تم ہم سے یہ کہتے کہ اے رب مجھے عافیت عنایت فرما دے ان کے شر سے، تو ہم عافیت عنایت فرما دیتے۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز، اس شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی عورت تراود فتاہا عن نفسی، خواہش پوری کرنا چاہتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کے، قد شغفہا حبا، فریفتہ ہو گیا ہے اس کا دل اس کی محبت میں، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو صریح گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں۔ فلما سمعت، پر جب زلیخا نے ان کے مکر و فریب کو سنا، ارسلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا، وَأَعْتَدَدْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، اور بولی کہ یوسف ان کے سامنے آ جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، پس جب دیکھا انہوں نے شش در رہ گئیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ شخص کوئی آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے واسطے تم مجھے ملامت کرتی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، اور میں نے خواہش کی ہے اس کے جی کی، فاستعصم، سو اس نے تھامے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، سو اگر اس نے نہ مانی میری وہ بات جو میں کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو قید خانہ کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا بے عزت۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، قید خانہ مجھے پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر آپ نے دور نہ کیا ان کے مکر و فریب کو تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ہو جاؤں گا میں بے عقل۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، قبول فرما لی یوسف علیہ السلام کی دعا کو اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو، بلا شبہ وہ سننے والا ہے باخبر۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین،
پھر لوگوں نے بعد اس کے جو دیکھ لی نشانیاں، یہ کہنے لگے کہ قید میں ڈال دیا جائے اس کو ایک مدت تک۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔